بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بڑے ذمہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری شادی اپنے غریب منشی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت، نہایت شریف، باحیا اور فرما بردار تھی، مگر حویلی آنے کے بعد سے ہمیشہ ڈری ڈری اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ ایک دن میں شہر سے خوشی خوشی اس کے لیے شاپنگ کر کے لوٹا تو میری بیوی حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں اس کے میکے گیا مگر وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ میں مایوس اور شدید پریشان ہو کر واپس لوٹا تو ایک خادمہ نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے مجھے میری بیوی کا جھمکا تھمایا اور حویلی کے اس بڑے ہال کی طرف اشارہ کیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور جیسے ہی دروازہ کھولا میری ہوش فنا ہو گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی سب کھانے کی میز پر بیٹھے صبح کا ناشتہ کرنے میں مگن تھے کہ میری بیوی نے آج پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ سے کوئی میٹھا بنایا تھا۔ وہ نہایت محبت سے سب کو پیش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے بابا جان کے قریب پہنچی اور کھیر کا پیالہ انہیں تھمانے لگی تو نہ جانے کس انجانے خوف کے باعث وہ کٹوری اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ گھر کے تمام ہی لوگ جو ناشتہ کرنے میں محو تھے اس اچانک دھماکے پر بری طرح چونک اٹھے۔ ماں کے چہرے پر تو شدید برہمی کے آثار صاف نمایاں تھے، مگر بھابھی سب افراد بہو کا پاس رکھتے ہوئے میری بیوی کو ہمدردی اور نرم نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور کسی نے بھی ملامت کا ایک لفظ نہ کہا۔ اماں کو اپنے نفیس برتنوں سے حد درجہ لگاؤ تھا۔ اب اس قیمتی پیالے کے ٹوٹنے کا ماتم وہ کئی دنوں تک کرنے والی تھی۔ اس حقیقت سے تو میں بخوبی واقف تھا۔ وہ بس نئی بہو کی مروت میں خاموش تھی اور یہ ایک بالکل جدا معاملہ تھا۔ میری بیوی اندر سے بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ جب بابا نے خود جھک کر وہ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے چاہے تو میری بیوی پلک چپکتے ہی ڈسٹ بین اٹھا لائی اور دیوانہ وار اس جگہ کو صاف کرنے میں جٹ گئی۔ ابا نے ایسا کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ تو اس قدر خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی جیسے خدا نخواستہ میرے ابا نے اسے کوئی سخت دمٹ پلا دی ہو۔ اس کے ہاتھ بری طرح تھرتھرائے جا رہے تھے اور اس کے لہجے کی کپکپاہٹ اور گھبراہٹ کو کوئی بھی ذرا سی توجہ سے محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید ابھی تک وہ میرے گھر کے ساتھ پوری طرح مانوس نہیں ہو پائی، اسی وجہ سے ابا جان کے سامنے آتے ہی سہم جاتی ہے۔ ویسے بھی ان کی باروب اور ہیبتناک شخصیت کا یہ عالم تھا کہ پورے علاقے کے لوگ ان کے سامنے آتے ہی اپنی نظریں جھکا لیتے تھے۔ وہ دیکھنے میں جتنے سختگیر نظر آتے تھے حقیقت میں اتنے ہی نرم دل انسان تھے۔ مجھے یہی لگا کہ یہ محض اس کی جھجک اور شرم ہے جو خوف بن کر سامنے آتی ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی اس بات کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا، نہ ہی میں نے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی باز پرس کی۔ وہ عام طور پر بالکل گمسم رہتی اور پورا دن گھر کے کام کاج میں خود کو ہلکان کرتی رہتی۔ حالانکہ حویلی میں نوکر چاکر اور خادموں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اسے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا کچھ زیادہ ہی جنون تھا۔ میں خود دن بھر اپنی مصروفیات میں غرق رہتا تو کبھی اس کی ان باتوں پر ٹوکا ٹاکی نہیں کرتا تھا۔ ایک روز میں بالکنی میں کھڑا باہر کے دل فریب مناظر کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی۔ بابا صدر دروازے سے حویلی کے اندر تشریف لا رہے تھے۔ میری بیوی جو اس وقت صحن کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے جیسے ہی میرے ابا کو آتے دیکھا وہ سہم کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور فوراً اپنی چپل سنبھالتی ہوئی حویلی کی حدود میں روپوش ہو گئی۔ پہلی مرتبہ تو مجھے اس کا یہ انداز چونکا دینے والا نہ لگا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید ان کے خاندانی ماحول میں بزرگوں سے اس طرح کا سخت پردہ کیا جاتا ہے۔ غالباً اسی لاج کی وجہ سے وہ میرے باپ کو دیکھنے میں اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا۔ ہماری اس نئی زندگی کی شروعات کو محض 1 ہی مہینہ گزرا تھا اور میں یہ بات اپنی آنکھوں سے نوٹ کر چکا تھا، لیکن میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا جس کی نظروں میں یہ غیر معمولی رویہ بری طرح کھٹک رہا تھا، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ وہ صحن کے ایک گوشے میں بیٹھی میری بیوی کو اس اضطراری حرکت کا گہرا معائنہ کر رہی تھی، لیکن انہوں نے زبان سے کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا، کیونکہ ان کے معیار کے مطابق یہ ایک انتہائی عام اور روایتی بات تھی۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور میں نے اس معاملے پر مزید دماغ کھپانا مناسب نہ سمجھا۔ تبھی میری بیوی تیزی سے ہانپتی اور کانپتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کا سانس بری طرح کھلا ہوا تھا اور وہ ایسے خوف کے عالم میں تھی جیسے کسی ہولناک بلا سے بچ کر بھاگی ہو۔ اب تو میرا اس سے سوال کرنا لازمی بن گیا تھا۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، سدرا سب خیریت تو ہے؟ تم اس قدر سہمی ہوئی کیوں؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، وہ شاید میں اتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی ہوں نا، بس اسی لیے سانس پھولا ہوا ہے۔ مگر اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ اندر سے بری طرح خوفزدہ ہے۔ میں اس کے اس واضح جھوٹ کو فوراً بھانپ گیا تھا، لیکن اسے یہ جتا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مصلحت آمیز خاموشی اختیار کر لی۔ اسی دوران میرے ایک دوست کی کال آئی تو میں حویلی سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں مصروفیات کی وجہ سے واپسی پر مجھے رات کے 11 بج گئے۔
کمرے میں آتے ہی میں نے بیوی سے کہا کہ کھانا گرم کر دو، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ وہ جیسے ہی کھانا گرم کرنے کی غرض سے باورچی خانے میں گئی، میں بھی لباس تبدیل کر کے دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے کچن کی طرف چل دیا۔ اس وقت پوری حویلی پر ہولناک سناٹا طاری تھا اور تمام ملازمین بھی اپنے اپنے کوارٹرز میں سو چکے تھے۔ میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، وہ دروازے کی طرف پیٹ کیے کھانا گرم کرنے میں مگن تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ بری طرح اچھل پڑی اور اس کے حلق سے ایک دبی سی چیخ نکل گئی۔ میں ششدر رہ گیا کہ میرے محض ایک لمس پر وہ اس حد تک کیوں خوف زدہ ہو گئی۔ اب میرے دل میں شک نے جڑ پکڑ لی تھی اور طوالت اختیار کر لی۔ میں گہرائی سے سوچنے لگا کہ یقیناً کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت اتنی ڈری سہمی رہتی ہے۔ بے شک اس کے اور ہمارے مرتبے، خاندانی مقام اور معیار زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا، لیکن اب یہ حویلی اس کا اپنا گھر تھا۔ اگر وہ یہاں بھی چین کا سانس نہیں لے سکتی تھی تو اس طرح ہر وقت سہمے سہمے رہتے وہ ایک دن پاگل ہو جائے گی۔ وہ تو ذرا سی آہٹ اور پتے کے کڑکنے پر بھی لرز جاتی تھی۔ سارا دن وہ یا تو خود کو کمرے میں قید رکھتی یا پھر ملازمین کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ کئی مرتبہ میں نے اسے سمجھایا کہ اماں اور ابا دن بھر صحن میں بیٹھے رہتے ہیں اور بھابھی بھی تو وہی ہوتی ہیں، تم بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، مگر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر صاف انکار کر دیتی۔ ابھی کچن میں وہ جس طرح خوف سے کانپی تھی، میں گہری سوچ کے سمندر میں ڈوب گیا تھا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ لیکن اپنے چہرے کے تاثرات کو یکدم نارمل کرتے ہوئے میں کھانا کھانے لگا اور وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جب وہ برتن دھونے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں وہاں سے جانے لگا۔ تبھی اس نے دھیمی آواز میں مجھے پکارا اور کہنے لگی، براہ کرم 2 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیے، مجھے یہاں اکیلے کھڑے ہوتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے حیرت سے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب تک اس نے برتن دھو کر فارغ کیے تب تک میں نے چائے کا کپ ختم کر لیا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ اپنے کمرے کی طرف آئے۔ وہ راستے میں بار بار مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں مجھے اپنے وجود کے اتنے قریب بہت اچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اس قدر شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کا رویہ مجھے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ عجیب لگا تھا۔ نہ جانے دن بدن اسے کیا ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اب لوگوں کے مجمع میں بیٹھنے سے بھی کترانے اور گھبرانے لگی تھی، اور اگر میں اسے کچھ سمجھانے یا اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا تو وہ بس ہاں ہوں میں جواب دے کر بات کو وہیں ختم کر دیتی۔ جب وہ خود مجھے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی تو میں نے بھی مزید کوریدنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اگلے کچھ روز کے لیے وہ اپنے میکے چلی گئی تو میں بھی اپنے کاروباری کاموں کے سلسلے میں شہر لوٹ آیا۔ میں پورے 6 دنوں تک اپنے کام کاج کی وجہ سے شہر میں ہی مقیم رہا اور تب تک وہ اپنے میکے میں ہی رہی، کیونکہ میں نے اسے تیسرے روز ہی فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ مجھے یہاں کچھ تاخیر ہو جائے گی، اس لیے وہ حویلی واپس لوٹ جائے، کیونکہ اماں سائیں اسے یاد کر رہی تھی۔ مگر اس نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ جب تک آپ خود واپس نہیں آئیں گے میں بھی تب تک حویلی قدم نہیں رکھوں گی۔ اس کے اس ضدی مگر محبت بھرے انداز پر میں مسکرا کر رہ گیا اور اس کے اس خوفزدہ رہنے والی بات کو تو میں کب کا اپنے ذہن سے فراموش کر چکا تھا۔ جس دن میں شہر سے حویلی لوٹا بالکل اسی دن اس کا فون آ گیا کہ اب آپ آ کر مجھے لے جائیں۔ چنانچہ میں خود جا کر اسے لے آیا۔ حالانکہ 2 دن قبل اسے لینے کے لیے خود بابا بھی گئے تھے، مگر اس نے ان کے ساتھ واپس آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت سن کر دل میں بہت برا لگا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بابا کو بھی یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگی ہوگی۔ یقیناً انہوں نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوگا، مگر محض میری خاطر وہ خاموشی اختیار کر گئے ہوں گے۔ شکر ہے انہوں نے اس بات کا تذکرہ اماں جان سے نہیں کیا، ورنہ وہ سدرا سے بحث کرنے اور اسے لتاڑنے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیتی۔ ویسے بھی اماں کو شروع سے ہی سدرا بالکل پسند نہیں تھی۔ انہیں سدرا کے ہر کام اور ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اماں کے بار بار ٹوکنے پر ہی میں نے سدرا کو گھر کے کام کاج کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اماں کو اس کا اس طرح کام کرنا زہر لگتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب حویلی میں اتنے نوکر چاکر موجود ہیں تو پھر بہو کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ شام کے وقت جب میں کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ سدرا نے کمرے کو اندر سے مضبوطی سے کنڈی لگا لی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح مجھے باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ میں ذہنی طور پر اس روزمرہ کی عادت کے لیے بالکل تیار تھا اور مجھے اس سے کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں تھا، مگر اچانک میرے ذہن میں ایک شرارت سوجی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے ساتھ تھوڑا مذاق کیا جائے اور اسے ڈرایا جائے۔ میں نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو وہ اندر سے خوف کے مارے کانپتی آواز میں کہنے لگی، کون ہے باہر؟ لیکن میں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کی مدد سے مسلسل پراسرار انداز میں دروازہ بجاتا رہا۔
وہ اس قدر ڈر گئی یہاں تک کہ خوف کے مارے اس کی آواز ہی حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اندر بیٹھ کر رونے لگی ہوگی۔ تبھی وہ سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگی، تم چاہے جو کچھ بھی کر لو، میں ہرگز یہ دروازہ نہیں کھولوں گی، اور اب میں سب کے سامنے اس حقیقت کا پردہ فاش کر کے رہوں گی۔ اس کی پہلی بات پر تو میں دل ہی دل میں ہنستا رہا، مگر جیسے ہی اس کے منہ سے کسی گہرے راز اور حقیقت کی بات نکلی تو میرے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور میں بری طرح پریشان ہو گیا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے وہاں سے ہٹ گیا اور باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر پانی کا ایک گلاس پیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر وہ کس بھیانک حقیقت کا ذکر کر رہی تھی۔ یقیناً یہاں دال میں کچھ کالا تھا اور کوئی ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے واپس پلٹا اور اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہنے لگا، سدرا دروازہ کھولو، میں ہوں شاہ، تمہارا شوہر۔ میری آواز سنتے اس نے پلک جھپکتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا اور روتے ہوئے دیوانہ وار مجھے گلے سے لگا لیا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ اسی طرح مجھ سے لپٹ کر روتی رہی۔ میں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ لیکن اس وقت وہ شدید ذہنی تناؤ اور پریشانی کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار گئی۔ میں مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات سے سچائی جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور خوف اس قدر گہرا تھا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس اس کے آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے روتے اصرار کرنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، مگر کیوں؟ ابھی صرف 2 دن پہلے ہی تو تم اپنے میکے سے واپس آئی ہو، اب دوبارہ میں تمہیں اتنی جلدی کیسے چھوڑنے جا سکتا ہوں؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے اس اتنی بڑی اور سنسان حویلی میں اکیلے رہتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اس کی اس معصومانہ بات پر میرے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ واقعی بہت نادان تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، حویلی میں تمہارے علاوہ اماں سائیں اور بھابھی بھی تو موجود ہیں، تم ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو اور ان سے باتیں کیا کرو۔ ایک تو اس طرح تمہیں وقت گزارنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا تمہیں اس حویلی سے خوف بھی محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم سب کے ساتھ بیٹھو گی اور بات چیت کرو گی تو تمہیں یہاں اپنائیت کا احساس ہوگا۔ میرے سامنے تو اس نے فرمانبرداری سے اس بات پر اپنا سر ہلا دیا، مگر وہ اندر سے اب بھی کافی لرز رہی تھی اور خوف زدہ تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے اور سونے کا کہا اور خود اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے کچھ انتہائی ضروری دفتری کام نمٹانے تھے۔ مجھے اس کی پشت دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر اب بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی ہے۔ میں اس کے اس دکھ اور خوف کی اصل وجہ جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر مجھے اپنی بیوی کی عادت کا اچھے سے علم تھا کہ وہ کریدنے پر بھی مجھے ہرگز کچھ نہیں بتائے گی۔ میں خود بھی اس وقت کام کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس معاملے پر اس سے بعد میں تفصیل سے پوچھ لوں گا۔ ویسے بھی اگلی صبح مجھے ایک نہایت اہم کام کے سلسلے میں شہر روانہ ہونا تھا اور میرا سارا دھیان اسی کاروباری مہم پر لگا ہوا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر بابا نے سدرا کو مخاطب کرتے ہوئے شفقت سے کہا، بیٹی ذرا سلاد کا برتن ادھر بڑھانا۔ تو اتنی معمولی سی بات پر بھی سلاد پکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور اس کے چہرے کی رنگت یکدم ایسے زرد پڑ گئی جیسے اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی موجود نہ ہو۔ بابا ہمیشہ اسے بیٹی کہہ کر ہی پکارتے تھے، مگر وہ حسب روایت بری طرح لرز جاتی تھی۔ ابھی بھی سلاد تھماتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک سرد اور گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جس کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور میں اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر جلدی سے شہر کی طرف نکل کھڑا ہوا، کیونکہ مجھے کافی تاخیر ہو رہی تھی اور مجھے وقت پر عدالت پہنچنا تھا۔ مگر مجھے ذرا برابر بھی اندازہ ہوتا کہ میں اتنی بڑی اور ہولناک مصیبت میں پھنسنے والا ہوں تو میں کبھی بھی اس دن گاؤں سے شہر کے لیے قدم باہر نہ نکالتا۔ میری بیوی پچھلے کافی دنوں سے علیل چل رہی تھی۔ اس کے سر میں مسلسل شدید درد رہتا تھا اور جی متلاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر وقت بستر پر آرام کرنے میں ہی گزارتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے حویلی کی ایک خاص ملازمہ مختص کی گئی تھی جو دن رات اس کا خیال رکھنے پر مامور تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے جو ادویات تجویز کی تھی وہ ہمارے گاؤں سے دستیاب نہیں تھی، وہ صرف شہر کے بڑے میڈیکل اسٹور سے ہی ملتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شہر تو جا رہا ہوں تو پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد واپس لوٹ سکوں تاکہ اپنی بیوی کو اس کی ضروری دوائیاں لا کر دے سکوں۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کے سلسلے میں کچھ ضروری سامان اور 2-3 زرق سوٹ بھی منگوائے تھے، یعنی مجھے اس کے لیے مکمل شاپنگ کرنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سب میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، اس لیے میں وقت کی پابندی کرتے ہوئے سویرے ہی شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا موبائل فون بھی اس وقت میرے ہی پاس موجود تھا، کیونکہ صبح سویرے میرا چھوٹا بھتیجا زوہان اس کے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا تھا جب اچانک وہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور اس کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ میں نے سدرا کو تسلی دی تھی کہ میں شہر سے واپسی پر اسے ہر صورت ٹھیک کرواتا آؤں گا۔
اس لیے وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا موبائل میرے حوالے کر دیا اور دوبارہ گہری نیند سو گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے جو دوائیاں دے رکھی تھی ان کی وجہ سے اس پر شدید غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کے مطابق تو اسے معمولی سی بدہضمی کی شکایت تھی، مگر اس کی بگڑتی ہوئی حالت ایک عام سی بدہضمی سے کہیں زیادہ خراب دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے شہر لے جا کر کسی بڑی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤں، مگر وہ تو گاؤں اور حویلی چھوڑ کر کہیں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اتنی علیل ہونے کے باوجود اس نے ضد پکڑی تھی کہ اسے اس کے مائکے پہنچا دیا جائے، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح پیار سے سمجھا بجھا کر اسے حویلی میں ہی روکا، اور اب میں اکیلا شہر جا رہا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں بہت عجیب اور بھاری محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میرے اسے مائکے نہ چھوڑنے پر وہ حد درجہ اداس اور دل برداشتہ ہو گئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے چھپائے خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ لیکن میں نے اس کے اس رونے دھونے کی زیادہ پرواہ نہیں کی، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ اگر وہ اس حویلی کو اپنا گھر تسلیم نہیں کرے گی تو پھر ساری زندگی میرے ساتھ کیسے گزار پائے گی۔ یہاں پہلے ہی اماں اور بھابھی اس کے سخت خلاف تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں سدرا پر باتیں بنانے اور طنز کرنے کا کوئی نیا موقع مل جائے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ امی میری شادی اپنی سگی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی، جو شازیہ بھابھی کی چھوٹی بہن تھی، مگر صرف اور صرف بابا کے بے حد اسرار اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں سدرا سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے، اور میرے بابا اس پورے علاقے کے ایک بہت بڑے اور نامور ذمہ دار ہیں۔ لوگ مجھے شاہ زیب کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے بابا کے نقش قدم پر چلنے اور دیسی سیاست سنبھالنے کی بجائے ہمیشہ اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دی۔ چنانچہ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے شہر میں بزنس شروع کر دیا۔ اس راہ میں بہت سی مشکلات اور رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن میں مضبوطی سے اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ میرے ساتھ میرے 2 مخلص دوست بھی شامل تھے، اور یوں ہماری آپسی پارٹنرشپ پر یہ کاروبار کامیابی سے چل رہا تھا۔ اماں نے اس دوران کئی بار مجھے فون کر کے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی لڑکی تو پسند نہیں ہے، مگر ہر بار میں صاف انکار کر دیتا، اور انہیں یہی کہتا کہ میرے لیے وہ اپنے ہاتھ سے جو بھی لڑکی تلاش کریں گی میں بغیر کسی چوچرا کے اسی سے شادی کروں گا۔ میری اس بات پر وہ حد درجہ خوش ہو جاتے، اور اسی خوشی میں انہوں نے اپنے بھائی سے پکا وعدہ کر لیا تھا کہ ان کی دوسری بیٹی کو بھی وہ اپنی ہی بہو بنا کر اس حویلی میں لائیں گی۔ مجھے ان کی پسند کی اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اپنی یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مکمل طور پر اپنے والدین پر چھوڑ رکھا تھا۔ مگر عین وقت پر بیچ میں میرے والد صاحب آ گئے، اور انہوں نے مجھ پر شدید دباؤ ڈالا کہ ہمارے پرانے منشی کمال کی بیٹی سے شادی کر لو، جس نے حال ہی میں ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، اور وہ عمر میں بھی مجھ سے پورے 8 برس چھوٹی تھی۔ مگر بابا کی مرضی اور رضامندی کے سامنے بھلا گھر میں کون بول سکتا تھا؟ اس لیے میں نے بھی کوئی خاص اعتراض کرنا مناسب نہ سمجھا، اور پھر ان کے حکم پر شادی کے لیے مان گیا۔ ہماری شادی میرے بڑے بھائی کی طرح دھوم دھام اور پٹاخوں سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہایت ہی سادگی اور خاموشی سے سر انجام پائی تھی۔ جس روز دیوان کمال کا 40واں تھا، اس سے بالکل اگلے روز ہمارا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ ابھی رخصتی اور نکاح سادگی سے کر لیتے ہیں، پھر جب بعد میں ولیمہ کریں گے تو سارے ارمان اور شوق پورے کر لیں گے۔ مجھے بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کا کہا مان لیا۔ اس تقریب میں بس بہت اہم اور خاص قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا، یہاں تک کہ خاندان کے اکثر دور کے لوگ تو اس میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ شادی کا سارا انتظام اور اخراجات ہماری طرف سے ہی کیے گئے تھے، کیونکہ منشی کمال کی ناگہانی وفات کے بعد ابھی تک ان کی بیوہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ لوگ خود بھی اس حالت میں دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو بس میرے والد صاحب کے اصرار پر انہوں نے جیسے تیسے کر کے تھوڑے بہت انتظامات سنبھال لیے تھے۔ سدرا ایک انتہائی فرمانبردار اور سلیقہ مند بیوی تھی، مگر وہ اکثر نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی رہتی تھی، اور میرے بابا سے تو وہ ایسے خوفزدہ رہتی تھی جیسے نہ جانے اس نے ان کا کوئی ہولناک روپ دیکھ لیا ہو۔ کئی بار میں نے اکیلے میں اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ بھی اب تمہارے اپنے والد کی جگہ ہے، اس لیے انہیں ویسے ہی عزت دیا کرو، مگر وہ تو ان کا نام سن کر اتنا ڈر جاتی تھی کہ مجھے شدید حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ آخر یہ لڑکی اپنے دل میں چاہتی کیا ہے۔ ابھی جب میں اس کو حویلی میں اکیلا چھوڑ کر شہر جا رہا تھا تو وہ اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی جیسے میرے گھر والے میری غیر موجودگی میں اسے کوئی جانی نقصان پہنچا دیں گے۔ میں اسے تسلیاں دے دے کر اور سمجھا کر بری طرح تھک چکا تھا، اس لیے اب اسے اس کے حال پر چھوڑنا چاہتا تھا، مگر وہ آخر میری بیوی تھی۔ کبھی کبھی دل میں اس کا احساس جاگتا تو میں اسے پیار سے پاس بٹھا کر سمجھانے لگتا۔ وہ میری بات بہت جلدی سمجھ آیا کرتی تھی اور میرے ساتھ زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتی تھی، اور اس کی یہی خاموش اور صلح جو عادت مجھے اس میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ میں اسی سوچ کے ساتھ شہر آیا، یہاں کچھ ضروری میٹنگز اٹینڈ کی اور پھر شاپنگ کے لیے شاپنگ مال کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہاں شاپنگ مال میرے ایک قریبی دوست کی ملکیت تھا، اس لیے وہ بھی میری مدد کے لیے میرے ساتھ ہی چل پڑا۔ ہم دونوں نے مل کر وہاں خوب ساری شاپنگ کی
اور پھر وہ سارا خریدا ہوا سامان میں نے اپنی گاڑی کی ڈگی میں لا کر رکھ دیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ دوست نے ہولناک وقت دیکھ کر مجھے سختی سے منع کیا کہ اس پیر اکیلے سفر مت کرو اور رات یہی گزار رہو، مگر میں نے اس کی مخلصانہ بات کو اتنی اہمیت نہ دی اور ہنستے ہوئے کہا کہ میں آرام سے حویلی پہنچ جاؤں گا۔ مجھے اب ان راستوں پر چلنے کی پرانی عادت ہے، اب تو یہ اندھیرا سفر میرے لیے بالکل معمولی سا لگتا ہے۔ سچ بتاؤں تو شروع میں مجھے بھی رات کے وقت سنسان سڑکوں پر آنے جانے سے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا، مگر اب تو میں اس ماحول کا عادی ہو چکا ہوں۔ یہ گھنٹوں کا طویل سفر مجھے منٹوں کا لگا کرتا تھا۔ میں اپنے دوست سے گرمجوشی سے گلے ملا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا رخ اپنے گاؤں کی طرف جانے والے ویران رستے پر موڑ دیا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے خوبصورت کپڑے سدرا کے لیے اتنے چاؤ سے خریدے ہیں، وہ اسے بہت پسند آئیں گے اور وہ انہیں دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ میں نے کچھ اچھے کپڑے اس کی ماں اور بہن کے لیے بھی بطور تحفہ خرید لیے تھے، تاکہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کا مسلسل سفر طے کرنے کے بعد میں حویلی کے عالیشان صدر دروازے کے سامنے موجود تھا۔ رات کے اس سناٹے میں میری گاڑی کی آواز سنتے ہی چوکیدار فوراً متحرک ہو گیا اور اس نے پگ جھپکتے ہی حویلی کا بڑا گیٹ کھول دیا۔ میں گاڑی پارک کر کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ شور سن کر جاگنے والی ملازمہ کو بلا کر میں نے سارا شاپنگ کا سامان اپنے کمرے پہ پہنچانے کو کہا اور ساتھ ہی اپنی بیوی کے متعلق پوچھا، تو وہ ملازمہ سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، صاحب جی، میں نے تو انہیں صبح سے کہیں نہیں دیکھا، شاید وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی ہوں گی۔ ملازمہ کی یہ بات سن کر مجھے دل ہی دل میں تھوڑا عجیب اور غیر معمولی سے لگا۔ میں نے اس کو کھانا گرم کرنے کا حکم دیا اور خود تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ ملازمہ نے وہ سارا سامان لا کر ایسے ہی صوفے پر ڈھیر کر دیا۔ میں نے بھی اسے وہیں پڑے رہنے دیا اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے بستر پر نہیں تھی، اور جب میں نے غور کیا تو وہ پوری حویلی میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں دل ملا کر رہ گیا اور فوراً سمجھ گیا کہ یقیناً وہ میرے منع کرنے کے باوجود دوبارہ اپنے میکے چلی گئی ہوگی۔ میرے اتنے سمجھانے پر بھی وہ اس طرح چلی گئی، یہ سوچ کر مجھے شدید غصہ آنے لگا، لیکن پھر اگلے ہی پل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سوچا کہ شاید اس کی سگی بہن کی شادی سر پر ہے تو تیاریاں بھی تو کرنی ہوں گی۔ اسی مصلحت کے تحت میں نے دل ہی دل میں اس کی اس بڑی غلطی پر اسے معاف کر دیا، اور ابھی میں تھکن مٹانے اور کھانا کھانے کے لیے کچن کی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ جب بھابھی کچن میں داخل ہوئی اور حیرت سے پوچھنے لگی، شازم، سدرا کہاں ہے؟ کیا تم صبح شہر جاتے وقت اسے اس کے مائکے چھوڑ کر گئے تھے؟ میں نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور شدید حیرت سے بھابھی کے چہرے کو تکنے لگا، تو وہ مزید بولی، سچ بتاؤں تو میں نے بھی صبح سے سدرا کو کہیں نہیں دیکھا، آخر وہ اتنے گھنٹوں سے کہاں سے غائب ہو سکتی ہے؟ بھابھی کی یہ بات سن کر میرے دل میں گہری تشویش سر اٹھانے لگی، اور میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ خدا خیر کرے، ایسا قدم تو وہ کبھی نہیں اٹھاتی اور نہ ہی بنا بتائے کہیں جاتی ہے۔ میں نے جلدی سے کھانا وہیں چھوڑا اور جیسے ہی کچن سے باہر نکلا تو سامنے ہی اماں سائیں کھڑی دکھائی دی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی، اتنے پریشان مت ہو شازم، تمہاری بیوی اپنے میکے گئی ہوگی۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا اور میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ کم از کم سچ تو بالکل نہیں بول رہی، کیونکہ اگر ان کی بات میں سچائی ہوتی تو وہ اس وقت اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی اور اکھڑی اکھڑی نہ ہوتی۔ میں نے اپنے چہرے سے ان کے سامنے یہ راز ظاہر نہ ہونے دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے دیوان کمال کے پرانے موبائل نمبر پر کال ملائی۔ مجھے کبھی امید تھی کہ اس وقت جس کے پاس بھی ان کا یہ فون ہوگا وہ میری کال ضرور اٹینڈ کرے گا۔ دوسری طرف سے ان کے بیٹے کی آواز آئی تھی، جس کی عمر تقریباً 20 برس تھی۔ میں نے جیسے ہی سلام کیا تو وہ بڑے تپاک سے کہنے لگا، شازیب بھائی، آپ کب آپی کو ہمارے گھر بھیج رہے ہیں؟ یہاں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں اور اماں اکیلی بازار نہیں جا سکتی، انہیں اس وقت آپی کی سخت ضرورت ہے، آپ انہیں کل ہمارے گھر چھوڑ جائیں گے نا؟ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا اور میرا ایسا کوئی دوستانہ مذاق نہیں تھا۔ میں جس حالت میں بیڈ پر بیٹھا تھا ویسے ہی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے اماں سائیں اور بابا جان کے کمرے کی طرف لپکا۔ میں نے کڑے لہجے میں والدہ سے پوچھا کہ سدرا تو اپنے میکے میں موجود ہی نہیں ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ان کے چہرے پر یکدم تاریکی چھا گئی۔ اماں حیرت سے پوچھنے لگی، اگر وہ وہاں نہیں ہے تو پھر آخر کہاں گئی ہے وہ؟ تبھی بابا نے اپنے لہجے میں شدید حقارت اور زہر سموتے ہوئے سنگ دلی سے کہا، مجھے تو لگتا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی ہے، اپنے اسی پرانے عاشق کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پہلے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس روز بروقت پکڑ لی گئی۔ میں نے تڑپ کر کہا، بابا جان، وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، یہ سب اس کے خلاف اس کے ہاتھ سے چچا نے ایک گھناؤنی سازش رچی تھی، اور آپ خود بھی اس حقیقت کے اچھے سے گواہ ہیں، اس لیے خام خواہ ایک معصوم پر ایسی گھٹیا تہمت مت لگائیے۔
وہ نہ صرف مرحوم دیوان کمال کی بیٹی ہے بلکہ اب اس حویلی کی عزت اور آپ کی سگی بہو ہے، اس لیے آئندہ سوچ سمجھ کر اس کے متعلق گفتگو کیجیے گا۔ اس وقت جہاں اماں کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں واضح تھیں، وہیں دوسری طرف بابا جان بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھے تھے۔ ان کا یہ حد سے زیادہ پرسکون ہونا مجھے بہت عجیب اور مشکوک لگا۔ میں وہاں مزید کچھ بھی سنے بغیر جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ وہم آیا کہ کہیں سدرا کا بھائی مجھ سے فون پر جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا۔ مجھے خود وہاں جا کر اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ اسی مقصد کے واسطے میں فوری طور پر حویلی سے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر گاڑی کا رخ تیز رفتاری سے سدرا کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ مگر وہاں پہنچ کر مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اس کے گھر والے رات کے اس پہر میری اچانک آمد پر بری طرح گھبرا گئے تھے، اور دوسرا جب انہوں نے مجھ سے الٹا سدرا کی خیریت پوچھی تو مجھے بات چھپانے کے لیے طرح طرح کی ٹال مٹول سے کام لینا پڑا۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا اور حد درجہ مایوس ہو کر دوبارہ حویلی کی طرف واپس لوٹ آیا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وہاں سے انتہائی مایوس ہو کر جب میں حویلی واپس لوٹا تو میں نے ملازمہ بی بی نسرین کو دہلیز پر میرا ہی انتظار کرتے ہوئے پایا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً گھبراہٹ میں میری جانب بڑھی اور دھیمی آواز میں بولنے لگی، صاحب جی، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ حویلی کی اس بڑے ہال کا دروازہ تو کبھی عام دنوں میں یا تقریبات کے علاوہ نہیں کھولا جاتا، مگر آج کسی نے نہ صرف وہ دروازہ کھولا ہے بلکہ وہاں کی ایک اندرونی لائٹ شاید جلتی ہوئی چھوڑ دی گئی ہے۔ مجھے پکا یقین ہے اس وقت وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے صاحب، اور اوپر سے سدرا بی بی بھی صبح سے غائب ہے۔ بی بی نسرین کی یہ لرزتی ہوئی بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے اس کے خوف کو بانٹتے ہوئے دلاسا دیا اور کہا، تم ایسا کرو، چپ چاپ اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کرو، میں خود وہاں جا کر سب دیکھ لوں گا۔ وہ کہنے لگی، صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مگر میں نے سخت لہجے میں اسے ساتھ چلنے سے منع کیا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بجنے والے تھے۔ میں اپنے تھکے ہارے قدموں کے ساتھ جیسے ہی حویلی کے اس بڑے اور سنسان ہال میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ ہال جو صرف خاندانی تقریبات اور جشن کے دوران ہی استعمال ہوتا تھا، وہاں ہر وقت ایک ہولناک سناٹا چھایا رہتا تھا، کیونکہ وہ ہال مرکزی حویلی سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اسی 4 دیواری کا حصہ تو تھا، مگر ہم سب کی رہائش گاہ سے ذرا ہٹ کر الگ تھلگ موجود تھا۔ میں جیسے ہی اس کے تاریک دالان میں داخل ہوا تو مجھے کسی لڑکی کی دبی دبی سسکیوں اور رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں دل میں اٹھنے والے ہال کے ساتھ جلدی سے ہال سے منسلک اس اندرونی کمرے کی طرف دوڑا جس کے مضبوط کوارٹر پر باہر سے ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ اندر سے رونے کی آواز متواتر آ رہی تھی۔ اب میرے پاس اس تالے کی چابی ڈھونڈنے یا وقت ضائع کرنے کا بالکل ٹائم نہیں تھا، کیونکہ جس کسی نے بھی یہ تالا لگایا تھا اس نے یقیناً چابیاں یہاں آس پاس تو نہیں چھپائی ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے فوراً ہی پاس پڑی ہوئی ایک وزنی اینٹ کو اٹھایا اور پورے زور سے تالے پر دے ماری۔ 2-3 ضربوں میں اس تالے کو توڑ دیا۔ تالا توڑ کر جیسے ہی میں دیوانہ وار اندر بڑھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں سامنے لکڑی کی ایک کرسی پر میری بیوی سدرا رسیوں سے جکڑی ہوئی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ اس کے منہ پر باندھی جانے والی وہ پٹی تھوڑی ڈھیلی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی دھیمی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، ورنہ اس معصوم کو یہاں قید کرنے والے نے تو اپنی طرف سے مکمل طور پر یہ بھیانک انتظام کیا تھا تاکہ یہ نہ تو یہاں سے ہل سکے اور نہ ہی اس کی پکار اس لوہے کی 4 دیواری کو عبور کر کے حویلی کے کسی فرد تک پہنچ سکے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے بروقت بی بی نسرین مل گئی، کیونکہ اگر اسے وہاں فرش پر گرا ہوا سدرا کا وہ سونے کا جھمکا نہ ملا ہوتا تو شاید مجھے زندگی بھر کبھی پتہ ہی نہ چل پاتا کہ اس سنسان بڑے حال کے بند کمرے میں یہ کیا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے اپنے سامنے دیکھتے ہی سدرا کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی اور وہ تڑپ کر خود ان رسیوں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں جلدی سے لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور پلک جھپکتے ہی وہ ساری سخت رسیاں کھول دی۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے روتے ہوئے دیوانہ وار میرے گلے لگ گئی۔ اس وقت تو وہ خوف کے مارے بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں شدید اضطراب میں اس سے بار بار پوچھنے لگا، سدرا یہ سب کیا ہے؟ تمہیں رات کے اس پہر یہاں کس بے رحم نے بند کیا؟ مگر وہ کچھ بولنے کی بجائے بس چپ چاپ کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا، ہال کا بیرونی دروازہ دوبارہ مقفل کیا اور اسے لے کر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا، مگر کمرے میں پہنچ کر بھی وہ ابھی تک بری طرح رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اب کی بار تب کر اور غصے سے اس سے پوچھا، سدرا مجھے سچ سچ بتاؤ، وہاں تمہیں کس نے اس حال میں قید کیا تھا؟ تبھی وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں آپ کو سچ بتا بھی دوں تو آپ کو میری بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا۔
میں نے اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑے اور کہا، میں تمہارا شوہر ہوں سدرا، اگر میں اپنی بیوی پر یقین نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کس پر کروں گا؟ تبھی اس نے ایک ایسا ہولناک انکشاف کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ روتے ہوئے بولی، شاہزیب، میرے معصوم بابا کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے اپنے والد نے کیا۔ بے شک یہ خون ان سے انجانے میں اور غلطی سے ہوا تھا، مگر ابھی اس نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑی تھی کہ میں شدید صدمے اور غصے کے مارے جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور غضبناک تیولیے خونکار نظروں سے گھورنے لگا کہ یہ میرے باپ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا رہی ہے۔ تبھی وہ میرے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی، شاہزیب، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ ایک بار میرا یقین تو کریں، میں آپ کو اس رات کا سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں کہ اس حویلی کے پردوں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ سدرا نے روتے ہوئے سچائی سے پردہ اٹھایا۔ جس روز میں میٹرک کا آخری پیپر دے کر خوشی خوشی گھر آئی تھی تو دیکھا کہ ملک صاحب یعنی آپ کے والد ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ اس وقت اماں اور ان کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ ابا نے پہلے بھی انہیں کئی بار سختی سے منع کیا تھا کہ میں بے شک آپ کا منشی ہوں، مگر میری غیر موجودگی میں میرے گھر مت آیا کیجیے، کیونکہ گاؤں والے باتیں بناتے ہیں۔ مگر آپ کے والد صاحب پھر بھی ہمارے گھر آ گئے اور میری ماں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ابا اچانک گھر پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو انہیں شدید غصہ آ گیا۔ اسی بات پر ابا اور ملک صاحب میں ذرا سی بحث ہو گئی اور غصے میں آ کر ملک صاحب نے میرے والد کو زور سے پیچھے دھکا مارا اور سنبھل نہ سکے اور ان کے سر پر کوئی گہری چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی طرح ڈرا دھمکا کر اماں کو تو چپ کرا دیا، مگر میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ میں نے انہیں اسی وقت دھمکی دی کہ میں پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ کروں گی اور گاؤں والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ انہوں نے مجھے بہت بار روکا اور ڈرایا، لیکن میں اپنی بات پر اڑی رہی اور نہیں مانی۔ پھر حالات کو بھانپتے ہوئے اماں نے زبردستی مجھے چپ کروا دیا، کیونکہ وہ پولیس اور کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اسی طرح ہم لوگ یہ بات کسی اور کو نہ بتائیں اور یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ اس کے لیے ملک صاحب نے اپنے بیٹے یعنی آپ کی شادی مجھ سے کرنے کا یہ بڑا فیصلہ لیا۔ میں اس امیر دباؤ والے رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، مگر میری اماں چاہتی تھی کہ اگر ان کی ایک بیٹی کا رشتہ اتنے بڑے گھرانے میں ہو گیا تو باقی بیٹیوں کے نصیب بھی اپنے آپ کھل جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے زبردستی رو دھو کر مجھے اس شادی کے لیے راضی کیا۔ حویلی آنے کے بعد میں آپ کے والد نے ہر بار مجھے اکیلے میں دیکھ کر تنبیہ کرتے تھے میں کسی کو بھی اس قتل کے متعلق کچھ نہ بتاؤں۔ میں بس ان کے اسی ہولناک روپ سے ڈرتی تھی اور حویلی میں سہم کر رہتی تھی، باقی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ جب روتے ہوئے اس نے مجھے یہ لذیذ بات بتائی تو میں حیران رہ گیا اور سکتے میں آ گیا۔ میں خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے اپنے والد اتنے بڑے گناہگار ہو سکتے ہیں، وہ بھی ان روایتی ظالم جاگیرداروں کی طرح نکلے جو اپنے سے کمتر اور غریب لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ انہوں نے ایک مخلص انسان پر اتنا بڑا ظلم کر کے بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ اب وہ یقیناً صبح سویرے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر سدرا کو دیکھنے کے لیے اسی بڑے حال کے بند کمرے میں گئے ہوں گے، اور جب وہاں انہوں نے اسے نہیں پایا تو فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ سدرا کو وہاں سے نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا سگا بیٹا شاہزیب ہے۔ شاید ان کا اصل ارادہ یہی تھا کہ لوگوں کی نظر میں یہ غریب منشی کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا کر خوب واہ واہ اور عزت بٹور لیں گے اور پھر بعد میں چپ چاپ اس کا کام تمام کر کے خود اس قتل کے الزام اور گواہ سے ہمیشہ کے لیے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ تو بی بی نسرین کے بروقت مداخلت کی وجہ سے مجھے وقت پر سب کچھ پتہ چل گیا۔ صبح جب ابا جان نے سدرا کو ناشتے کی ٹیبل پر بالکل صحیح سلامت دیکھا تو وہ بری طرح ڈر گئے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تبھی میں نے ان کے خوف کو بھانپتے ہوئے انہیں سب کے سامنے کہا کہ میں دوسرے ملک جا کر اپنے کاروبار کو مزید وسعت دینے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ اس بات پر پہلے تو بابا جان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ چلو یہ یہاں سے جا رہا ہے، مگر میں نے فوراً اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن میں اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ میری اس بات پر تو جیسے یکدم ان کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے اور وہ گھبرا کر کہنے لگے، تمہاری بھابھی بھی تو تمہارے بڑے بھیا کے بغیر یہاں حویلی میں رہتی ہے، تو سدرا کے یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں بابا جان، میں سدرا کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں مزید محفوظ نہیں ہے سدرا۔ میری اس کاٹدار بات پر ابا کا چہرہ بالکل سرد پڑ گیا اور اس خوف سے کہ کہیں میں مزید کچھ اور منہ سے نہ بول بیٹھوں یا ان کا یہ بھیانک راز سب کے سامنے نہ کھول دوں، انہوں نے فوراً مجھے اور سدرا کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جیسے بھی تھے میرے والد صاحب تھے اور میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی یا جنگ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے حالات کے مطابق بہتر یہی سمجھا کہ میں اپنی معصوم بیوی کی حفاظت کرتے ہوئے اسے اس حویلی سے دور لے جاؤں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے ملک شفٹ ہو جاؤں۔
جہاں ان جیسے ظالم لوگوں کا سایہ تک ہم پر نہ پڑے۔ اور پھر میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اس حویلی کی دہلیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ میرا ارادہ پکا تھا کہ میں اب اس قید خانے میں کبھی بھی واپس نہیں آنا چاہتا تھا، جہاں میری معصوم بیوی کی روح کو زخمی کیا گیا تھا۔ لیکن دوسرے ملک شفٹ ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، اس کے لیے قانونی کاغذات کی ضرورت تھی، اور خوش قسمتی سے میرا پاسپورٹ اور ویزا پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، کیونکہ میں اکثر اپنے کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک آتا جاتا رہتا تھا۔ اور جہاں تک سدرا کا تعلق تھا تو میں نے کافی عرصہ پہلے ہی حویلی کے حالات تو بظاہر بالکل نارمل تھے اور کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، بس میری بیوی سدرا اندر ہی اندر اباجان کے اس بھیانک راز کی وجہ سے خوفزدہ رہتی تھی اور ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، اور میں نے اپنی بیوی کے اسی شدید خوف کو بھانپتے ہوئے بہت پہلے ہی چپکے سے اس کا پاسپورٹ بنوا لیا تھا اور بزنس انویسٹر کیٹیگری کے تحت اس کا ویزا بھی پروسیس میں ڈال دیا تھا، جو بالکل بروقت لگ کر آ گیا تھا۔ اس لیے جب میں نے اباجان کے سامنے اچانک دھماکہ کیا تو میرے پاس فلائٹ ٹکٹس اور تمام قانونی دستاویزات پہلے سے جیب میں موجود تھی، جہاں سدرا کی امی یعنی میری ساس بھی ہماری اس ہجرت پر دل ہی دل میں بے حد خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اس حویلی کے ظلم و ستم اور گھٹن سے آزاد دیکھنا چاہتی تھی، اور انہوں نے ہمیں روتے ہوئے مگر ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا تھا۔ اور چنانچہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی رات بیرون ملک چلے گئے، جہاں شروع میں تو حالات اجنبی تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور ہم دونوں حویلی کے اس بھیانک ماضی کو بھلا کر ایک نئی اور پرسکون زندگی میں مگن ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری اس خوبصورت زندگی کو مزید چار چاند لگانے کے لیے ہمیں ایک نہایت پیارے گورے چٹے اور چاند سے بیٹے سے نوازا، جس کی معصوم مسکراہٹ نے سدرا کے دل پر لگے سارے پرانے زخموں کو ہمیشہ کے لیے بھر دیا، اور جو کبھی ہر آہٹ پر ڈر جایا کرتی تھی اب ایک نڈر پر اعتماد اور محبت سے نہال ماں بن چکی تھی، اور ہماری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ اچانک ایک دن پاکستان سے آنے والی ایک فون کال نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، جس نے مجھے یہ ہولناک خبر ملی کہ ابا جان کو کسی نے دشمنی میں پیچھے سے وار کروا کے مروا دیا، یعنی وہ شخص جو خود کو حویلی کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا اور جس کے خوف سے سب کانپتے تھے، آج وہ خود کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی مجھ پر ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو گیا، اور ماضی کے تمام تلخیاں ایک طرف مگر وہ میرے والد تھے، اس لیے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور میں اسی کشمکش میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں اس حویلی کا رخ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن تبھی میری بیوی جو اب ایک مضبوط اور سمجھدار عورت بن چکی تھی میرے پاس آئی، اور اس نے میرا ہاتھ تھام کر بڑے حوصلے سے کہا کہ شاذب، میں نے تمہارے باپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کے کیے کی سزا دی تھی، اور اب تم چلو اور اپنے باپ کا آخری دیدار کرو اور اپنے ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کرو، کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو اور یہ تمہارا فرض ہے۔ اور چونکہ ہم بیرون ملک کے پکے رہائشی بن چکے تھے اور ہمارے پاس پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے ہم پاکستان جانے میں قانونی طور پر کوئی دیر نہیں لگی۔ اور سدرا کی زبان سے اتنی بڑی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جس لڑکی پر اس حویلی میں اتنے ظلم ہوئے وہ آج اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ چنانچہ میں سدرا اور اپنے چاند سے بیٹے کو ساتھ لے کر فوراً پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب ہم حویلی پہنچے تو وہاں کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا، اور وہ حویلی جو کبھی رعب اور دبدبے کی علامت تھی آج وہاں ماتم بچھا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میری بوڑھی ماں روتی ہوئی میری طرف لپٹی اور میرے گلے لگ کر زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے باپ کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، انہوں نے زندگی بھر جو ظلم کیے آج مکافات عمل نے انہیں آ گھیرا۔ اور اس کے ساتھ ہی میری ماں نے ماضی کی تمام زیادتیوں پر مجھ سے اور سدرا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، تو سدرا نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور ہم نے انہیں بھی دل سے معاف کر دیا، جس کے بعد میں نے بھاری دل کے ساتھ ابا جان کا جنازہ اٹھایا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر پر اتارا اور ان کے آخری فرائض پورے کیے، اور ابا جان کے جاتے ہی جیسے اس حویلی سے وہ پرانا ظالم سایہ اور خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اسی دوران سدرا کی امی بھی تعزیت کے لیے حویلی پہنچی، جو اپنی بیٹی، داماد اور ننھے نواسے کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اور سدرا کے چہرے پر حقیقی خوشی اور نڈری دیکھ کر نہال ہو گئے، اور ان کی آنکھوں میں سدرا کی اس نئی پرسکون زندگی کے لیے تشکر کے آنسو تھے۔ اور وہاں سب گھر والوں کو حوصلہ دینے اور حویلی کے ماحول کو پرسکون کرنے کے بعد میں اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لیے واپس بیرون ملک اپنی اسی خوشحال اور پرامن دنیا میں چلا گیا، جہاں اب ہمارے درمیان ماضی کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا شکر اور بے پناہ محبت تھی۔ تو ناظرین، اس کہانی کا سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا سبق یہ ہے کہ سچی محبت، خلوص اور حلال رزق پر قناعت کرنے والے گھرانے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ظلم اور ناجائز طریقے سے سمیٹی گئی دولت انسان کو کبھی دلی سکون نہیں دے سکتی، اور انسان جب اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی معصوم کا حق مارتا ہے یا کسی کا دل دکھاتا ہے
تو اس کی زندگی سے برکت اور امن ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصل جاگیرداری اور بڑائی مال و دولت میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنے اور رزق حلال کما کر دوسروں کو سکھ دینے میں ہے۔ اور اسی پاکیزہ سبق کے ساتھ اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار عالم، ہماری تمام پیاری آڈینس کے سننے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کے گھروں میں، کاروبار میں اور رزق میں اپنے غیب کے خزانوں سے ایسی لازوال برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں نازل فرما کہ کوئی بھی ہاتھ، کوئی بھی مسلح اور کوئی بھی آنکھ کسی تنگی کی وجہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مولا کریم سب کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، قرض داروں کے قرض غیب سے ادا فرما، ہر ایک کے دسترخوان کو ہمیشہ آباد رکھ، ہمیشہ کے لیے آباد رکھ، اپنوں کو اپنوں کا خیر خواہ بنا، رزق کی تنگی اور ہر طرح کی محتاجی سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما کر اپنی رضا اور لازوال برکتوں سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔